الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. درود بار کے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز مکرم کثیر التعداد علماء کرام، بالخصوص محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب، دیگر حضرات گرامی، محترم المقام حضور اللہ حضرت علامہ حافظ رشید احمد صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کا ایک عظیم سرمایہ تھے، اور ان کے اصلاح ثواب کے لیے، ان کی یاد کے لیے، ان کی عظمتوں اور دینی خدمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہمارا مل کر بیٹھنا، سچی بات یہ ہے کہ اس میں ان کا پتہ نہیں فائدہ ہو نہ ہو، نیکوں کی یاد کرنے سے حدیث کے مطابق گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر صالحین کفارۃ، صالحین اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا کفارہ ہے۔ حدیث زیادہ تر اتنا ہی ہے، اور للسیئات کے الفاظ بھی بعض کتابوں میں ہیں، تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو میں آنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے ایک نیک بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علم بردار کو یاد کرنے کے لیے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں بھی شک نہیں، حدیث کے مطابق جس بندے کی نیکی، اچھائی، صالحیت کا اعتراف چند مسلمان کرتے ہیں، حدیث کے مطابق دو بندے بھی جس بندے کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ نیک آدمی تھا، تو اللہ کریم ان دو بندوں کی گواہی کی لاج رکھتے ہوئے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں، حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم انسان تھے۔ اے اللہ گواہ رہنا، ہم تیرے پیارے بندے، پیاروں کے ساتھ نسبت رکھنے والے ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم حافظ اور ایک عظیم استاذ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مہربانی کرنا ہماری اس گواہی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ ایک عام آدمی کو جب اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو اس کی بخشش موصول ہوتی ہے، اللہ کرے اگر اس کے کوئی گناہ ہیں تو وہ معاف ہو جائیں۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی اس درجے اور مقام کا بندہ ہو جو پہلے ہی مغفور ہے، یا اس کے مغفور ہونے کا گمان اس کی خدمات کے پیش نظر اغلب ہے، تو ایسے بندے کو اصالہ ثواب کرنا حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اس کا فائدہ ہو نہ ہو، بلندی درجات ہو نہ ہو، اصالہ ثواب کرنے والوں کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میرے بعد ہر سال 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں خود بھی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ اب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کریں تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ امت بخشی جائے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک حضور کی طرف سے۔ تو انس بن مالک ہوں یا مرتضیٰ کریم ہوں، حضور اگر ایصال ثواب کریں امت کی طرف سے تو اس کا مقصود امت کی مغفرت ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ اور انس بن مالک یا آج ہم لوگ بھی، جس کو اللہ توفیق دے، آقا کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے، اپنی قربانی پر اضافی قربانی اگر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے گا تو عین مسموم طریقہ ہے۔ تو حضور کی طرف سے قربانی حضور کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی مغفرت و بخشش کا سامان کرنے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار تم لوگ جب ایصال ثواب کرتے ہو تو مڑ جھوڑ کے حضور کو، مڑ جھوڑ کے غوث اعظم کو جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، مڑ جھوڑ کے صحابہ انبیاء علیہ السلام کو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا، ہم انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء، تابعین، تبع تابعین، حضور غوث پاک، ہم ان سب کا نام لیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مڑ جھوڑ کے نہیں کرتے۔ اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم نے یہیں پر منہ پہ ہاتھ پھیر دیا؟ نہیں، ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، اپنے ماں باپ، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اڑوسی پڑوسی، بہن بھائی، نیک اور گناہ گار، حتیٰ کہ جن کا کوئی پیچھے پڑ کے بخشنے والا نہیں ہے، ایمان سے بتاؤ ہم سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا کہ ہم نے نیکوں کے ساتھ گناہ گاروں کا بھی ذکر کیا تھا۔ تنقید کرنے والوں نے گناہ گاروں کو چھوڑ کر صرف نیکوں کے حوالے سے تنقید کرنا سیکھا ہے۔ انصاف سے کام لیجئے قبلہ، ہم تو سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری کی پوری امت کو، بلکہ آخر میں بولا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہر مسلمان کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچانا۔ تو تمہاری جو بلیمنگ ہے وہ ذرا فاؤل قسم کی، ہم سلیکٹڈ قسم کا ایصال ثواب نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی، بالفرض میں فرضی بات کر رہا ہوں جو حقیقت کے خلاف ہے، اگر ہم صرف اور صرف حضور غوث پاک کو ہی ایصال ثواب کر دیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایصال ثواب کر دیں، تو حدیث سے تو یہ ثابت ہے، ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی میرے بعد 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک نام چن کر کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سوال تو تمہارا حدیث پر ہوگا، لیکن آگے جو عقلی سوال ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی مغفور ہیں، وہ پہلے ہی جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں، وہ تو پہلے ہی شفاعت کے مقام پر قائم ہے، خود جنتی ہونے تو بعد کی بات ہے۔ تو اس کا جواب مل گیا کہ بڑے چھوٹوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں چھوٹوں کے فائدے کے لیے، اور چھوٹے بڑوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ تو آج ہم جمع ہوئے ہیں، حضور قبلہ حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اللہ کرے اس میں فائدہ اور ہوگا، ایصال ثواب سے درجات تو بلند ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں لالچ اپنی بخشش، اپنی مغفرت، اپنے لیے حصول برکت، نیکوں کا تذکرہ کر کے اپنا کفارہ سیئات کرانا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا بہت ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر، جنہیں اللہ کریم جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مزید 4 چاند لگائے، ہمارے علاقے میں کم از کم تحصیل پنڈ داتن خان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو علمی حوالے سے، حفظ اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے آپ سے بے خبر ہے۔ میں ایک دفعہ 1980 کے لگ بھگ کی بات، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لگ بھگ 15 سال سے اوپر یا 20 سال کے لگ بھگ مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔
میں بالکل جوان تھا، آپ اس وقت ادکھڑ عمر مبارک میں تھے، یہ ہماری پنجابی میں ہم ادکھڑ کہتے ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نے عرض کیا کہ بولا میں فوج میں ملازمت کرتا ہوں۔ اچھا وہاں امام کون ہے؟ میں نے کہا جی رلے ملے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ نے کھل کے تو مجھے نہیں کہا۔ الحمدللہ میں گھریلو اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی، ماحول کے اعتبار سے بھی پکا اہل سنت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے استاد بھی سر کا پیر تمام کے تمام اساتذہ سنی ہیں، ٹیٹ قسم کے سنی ہیں، محدث اعظم کے شاگرد ہیں۔ لیکن آپ کو کھڑک گئی کہ نوجوان ہے، ہر طرح کے فوجی ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہا ہے کہ طرح طرح کے وہاں پر لوگ امامت اور خطابت کراتے ہیں۔ اب کھل کے تو مجھے وہ کہہ نہیں رہے تھے، جھجک رہے تھے، لیکن لگ پڑے مجھے کتابیں نکال کے دکھانے۔ اس وقت آپ کی مسجد میں الماریاں لکڑی کے دروازوں والی شاید نیلی نیلی الماریاں تھیں، پرانی بات ہے، کہیں ہری نہ ہو، مجھے یاد آتا ہے کہ شاید نہیں، تو ان کے دروازے سارے کھول دیے انہوں نے۔ کبھی اس الماری میں جا رہے ہیں، کتاب نکال کے مجھے دکھا رہے ہیں، ان کی یہ عبادت ہے، کبھی دوسری الماری میں جا رہے ہیں، ان کی یہ عبادت۔ اچھا وہ ساری کی ساری انہوں نے مجھے عبارات پڑھ کے مجھے انہوں نے اپنی طرف سے مطمئن کرنا شروع کیا ہوا تھا، یہ صرف سنیوں کے پیچھے نماز پڑھے۔ ایک دفعہ سہوترا کی مسجد میں آپ تشریف لائے ہوئے تھے، تو شاید قاری عبدالقادر صاحب اور قبلہ قاری عتیق احمد صدیقی صاحب کو بھی یاد ہوگا، میں نے اس دن بھی کہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، شاید کوئی 20 سال پہلے، میں نے ان کو یہ بات یاد کرائی تھی کہ میں آپ کی دینی غیرت کا معترف ہوں، آپ نے وہ جو زور مجھ پہ لگایا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا۔ سنو یہ ایک پہلو تھا۔ اسی طرح فقیر نے جب کتاب ضرب حیدری لکھی تھی تو اس علاقے میں اس کتاب کو ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ پھیلانے کا صحرا انہی کے سر ہے، اور جو اپنے سے چھوٹوں کی کتاب کو پسند کر رہے ہیں اسے پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم ان کے وصال کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کرنے کی خاطر جمع ہوئے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آسان وہ تھا جو اپنے سے 20 سال چھوٹے کی عمر اس بندے کی لکھی کتاب کو علاقے میں پھیلایا، یہ اس شخصیت کی عظمت ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ تو ہم تو صرف اعتراف کرنے ہوگے، جس طرح حضرت علامہ قاری محمد افضل باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کرے ہمیں زندگی میں حیات ظاہریہ میں اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ میرا اس دن سہوترا کی مسجد میں ان کا یہ احسان یاد رکھنا اور عوام کو سپیکر میں بتانا الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فقیر نے زندگی میں بھی ان کی قدر کی۔ آخری دنوں میں وہ بیمار تھے، سرگودا میں تشریف لے کے، میں سرگودا میں تھا نہیں، اس بات کا مجھے دکھ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بات میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی کہ میں ان کی خدمت میں ہسپتال میں حاضر ہو سکتا۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے میں مسلسل سفروں پر ہوں، ایک ہفتہ تقریباً کراچی میں رہا، ایک ہفتہ کوئٹہ میں رہا، ابھی بھی آج بھی جس قاری صاحب رکھا رہے تھے، میں پیر جو گوٹ پیر صاحب پگارا رحمۃ اللہ کے آستانے سے رات کو وہاں پر پچھلی رات محفل تھی، اور لمبا سفر کر کے آج یہاں پہنچا ہوں، اور ڈائریکٹ میں سرگودا نہیں گیا، یہیں لگا ہوں۔ خیر اس قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخصیت نے اہل سنت کی خاطر جو یوں بنے کا اظہار کیا ہے، یہ خال خال ہی دستیاب ہوتا ہے، اور نصیب والوں کا ایسا نصیب ہوتا ہے۔ اور انہی کے اس جو دینی جذبہ ہے، اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کر دوں کہ آپ یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس مہینے کو بہت سارے اولیاء کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے میں حضرت مجدد الفسانی فوت ہوئے تھے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تھے،
حضور داتا گنج بخش اسی مہینے میں فوت ہوئے تھے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں فوت ہوئے تھے. حضور پیر شاہ اول بھی اسی میں، حضور شمس العارفین اسی مہینے میں فوت ہوئے تھے. یعنی بڑی بڑی شخصیات جو میں نے گن کے سنائی ہے، میرا خیال ہے ان شخصیات کا اگر مہینہ وفات یہ ہو تو یہ مہینہ اس عظمت اور اعزاز کے حوالے سے لیڈ لے گیا. اس مہینے میں وفات کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے ہمارے بزرگ محترم علامہ حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس وفات دے کر بلایا. تو یہ بھی ان کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک خاص نسبت، ایک خاص تعلق اور مہینے کے حوالے سے کنسرٹ اللہ نے نصیب کر دیا. اور اس مہینے میں داتا صاحب نے جو وفات پائی ہے اور جدت پاک نے جو وفات پائی ہے، آپ حضرات سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، اس دور میں جتنے یہ آپ خرافات سن رہے ہیں، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ہے کوئی جڑے کا پتر جو یار کم از کم داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب خرید کے پڑھ لے اور اپنا ایمان اور عقیدہ اس کے مطابق ٹھیک کر لے. داتا صاحب علم کی کتاب سے شروع کرتے ہیں، تصوف کا ماخذ بتاتے ہیں، اور تصوف کی ابتدا اور آغاز کا جب چیپٹر پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تصوف کا مڈ باندھنے والا شخص ابو بکر صدیق ہے. شعر لکھتے ہیں، پتہ نہیں داتا صاحب کا اپنا ہے یا کسی اور کا، میں نے جستجو کیا ہے، مجھے شاعر کا نام نہیں پتہ چل سکا، میرا خیال ہے داتا صاحب کا اپنا شعر ہو. فرماتا ہے ان صفا الصدیق ان اردت صوفی علی التحقیق، اگر تم صحیح معنی میں کسی صوفی کا نام جاننا چاہتے ہو تو وہ صوفی صرف ابو بکر صدیق ہے. کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں. آگے جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے باب باندھتے ہیں، خلفائے راشدین کا باب. ابو بکر عمر عثمان علی، 4 نہ 3 نہ 5، پوچھو نا 4 کیوں رکھے. آج ہم ان لوگوں کی مانے یا ہزار سال پرانے ولیوں کی مانے، روپ بدل بدل کے دین اسلام کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف بغاوتیں کھڑی کرنا، یہ سازشیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، 2 جواب داتا صاحب نے 4 یاد کیوں لکھے، 4 لکھے، 3 کیوں نہ لکھے، 5 کیوں نہ لکھے، اور ان کو تمام اولیاء سے پہلے کیوں لکھا. اس کے بعد ائمہ اہل بیت کا ذکر بھی فرمایا، چونکہ سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت سب کو بیک وقت مانتا ہے. لیکن داتا صاحب نے ائمہ اہل بیت کا ذکر تو کیا پہلے، ان سے پہلے 4 خلفائے راشدین کا داتا صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا. داتا صاحب اسی کتاب میں آگے چڑھ کے لکھتے ہیں 78 صفحے پر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے ساتھ ملاقات کا جب تذکرہ کیا تو آپ نے یزید کا نام لینا پڑا نا، تو آپ نے نام لیا یزید اخزاہ اللہ دون ابیہ. یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. بول دے جواب داتا صاحب، مجھے جواب نہیں چاہیے، داتا صاحب کی بات کا جواب چاہیے، سجے کھڑے نہیں ہونے دے گا. یزید پلید کا ذکر کرنا پڑا تو داتا صاحب کو امیر معاویہ کیوں یاد آ گئے؟ اس لیے تاکہ بیٹے کی وجہ سے کوئی باپ کو برا نہ کہے. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا برا ہے تو اس کی برائی کے چھینٹے حضرت نوح علیہ السلام پر نہیں جا سکتے. باپ کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہوتا، بیٹے کا باپ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ دونوں معاملات ہوتے رہے. ابو جان برا ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بیٹے صحابی حضرت اکرم. عبداللہ بن ابی منافق ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بیٹے عبداللہ صحابی ہیں. سام برا ہے کہ نہیں تو اس کے والد پہلے نیچے سے اوپر دکھا رہا تھا، اب نیچے سے اوپر دیکھ. اس کے والد نوح علیہ السلام ہے. زبان سنبھالنا پڑے گا. اللہ کے پاک پیغمبر کا ذکر ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی کا ذکر ہے. اسی طرح یزید برا ہے
لیکن اس میں اس کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور؟ تو تھوڑا سا بندے کو تحقیقی ذہن کا اور خوف خدا رکھنے والا انسان ہونا چاہیے. تو میں نے دوبارہ درخواست کرنی ہے، ضرور کشف المعجوب ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے. خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھو. مجدد پاک اسی مہینے میں فوت ہوئے. ان کے مکتوبات شریف 3 جلدوں میں اردو ترجمے کے ساتھ ملتے ہیں، وہ خرید کے پڑھ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج اس دور میں صحیح سنی نظریے پر کام ہے. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. حضور پیر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نظریات آپ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں. میں ایک ایک پڑھ کے سناؤں، آپ حیران رہ جاؤ. کسی نوجوان نے آپ کے عقائد اور نظریات پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا بھی ہے، شاید اس کا نام عقیدہ ہے یا عقیدہ مہرویہ، عقیدہ گولڑیہ، ایسے کچھ نام. حضور پیر علی شاہ صاحب کا کی نسبت سے کوئی نام ہے، عقیدہ گولڑی آپ فرما رہے ہیں. تو پڑھ کے دیکھ لو، 12-14-16 صفحے کا چھوٹا سا پاکٹ بکلیٹ ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سنیت پر قوم قائم ہے اور قوم تھڑک چکا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سنی وہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام ہے کہ اس کا تھپا اپنے اوپر سے نہیں اتارنا چاہتے، اگرچہ یہ لوگ اندر سے بگڑ چکے ہیں. تو سنا، مر ایک دھڑے جانا ہے، روپیہ نو لا اگ تے بن جا پکا ٹھکا سنی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دینی غیرت عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے محترم مکرم حضور قبلہ علامہ حافظ نذیر احمد صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند تر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.